یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في الله صلاة قائمة بدوام ملك الله محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأهل بيته أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درباری پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج آپ کا یہ نورانی جلسہ جو کھریا اسٹریٹ کورلا کارلینا کی سرزمین پر منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں۔ اس جلسہ کے تمام اعوان و ارکان، جناب محترم محب گرامی نثار احمد سیٹھ صاحب، ملک حیدر سیٹھ صاحب اور ان کے دوست و احباب، میں سب کے تو نام جانتا نہیں،
मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब और इस गिरदो नवाह के मुहर्रिक व फाल आलिम दीन मुजाहिद सुन्नियत हज़रत अल्लामा मोहम्मद फारूक साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद साबिर साहब, ये हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि ऐसे पुरफतन माहौल में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील का इनेकाद किया। उलमा अहले सुन्नत को दावतें पेश की गईं। इस बाबरकत महीने में और इस बरकत वाली रात में हम हजरात इसमें शरीक हैं। खुशी की बात है कि मखदूम इब्ने मखदूम शहजादे गिरामी मर्तबत हजरत अल्लामा कारी तस्लीम रजा खान साहब क़िबला मुद्दा-ज़िल्लहुल आली आस्तान आलिया बरेली शरीफ, मखदूम इब्ने मखदूम साहिबुल फजीलत शेख तरीक़त हजरत अल्लामा शेख मोहम्मद गुलाम अब्दुल कादिर साहब क़िबला अलवी आस्तान आलिया बराऊं शरीफ, मुफ्ती दीन मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती हफीजुल्लाह खान साहब, मौलाना मोहम्मद मेराज साहब हबीबी, और अभी आपने एक बेहतरीन मालूमाती बयान समाप्त किया मुहिब गिरामी अल्लामा सैयद शाकिर साहब नूरी। बेशक ये उलमा से भरा हुआ स्टेज रब्बुल इज्जत इन हजरात के इल्म अमल से हमें और आपको मुस्तफीज फरमाए, आमीन। दोस्तों, मेरी भी ख्वाहिश थी कि हजरत अल्लामा अलवी साहब क़िबला का बयान मैं सुनूं, इसलिए कि हम लोग एक ऐसे इम्तिहान में मुब्तला हैं कि लोग शकर तलाश करते रहते हैं, लेकिन हम लोग मुकम्मल शकर बन चुके हैं। तो मैंने अरकान पर दबाव डाला कि शकर जब पिघलने लगती है तो काम फिर नहीं बनता है, और उसके पिघलने का मामला होता है तेज धूप लग जाए तो पिघल जाएगी, गर्मी पहुंचे पिघल जाएगी, शक्कर पानी में डाल दीजिए पिघल जाएगी, आग पर रखिए पानी में डाल करके शक्कर पिघल जाएगी। तो पिघलने का मौका ना आए आप बयान करवा लें। बहरहाल मौलाना कारी नेमतुल्लाह नूरी साहब की मेहनत रायगा नहीं गई, उन्होंने बड़ी ढारस बधाई। मैं हाजिर आया, थोड़ा सा वक्त लूंगा इसलिए कि आप हजरात को बहुत कुछ करना है। तो आइए सबसे पहले आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुल मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ाते रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान की मुक़द्दस नात पाक से बयान का आगाज हो। आला हजरत अपने आका की नात कहते हैं। उनकी नात क्या होती है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीरत पाक का कोई न कोई गोशा होता है। मर्द मोमिन जब सुनता है तो उसको ये महसूस होता है कि मदीना के ताजदार की मुक़द्दस जिंदगी हमारे सामने है, मैं अपने आका के जलवों की जियारत कर रहा हूं। उसके ईमान को जिला हासिल होती है, तबीयत में नेकियों के लिए रग़बत हो जाती है और गुनाहों से नफरत पैदा हो जाती है। आला हजरत अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका करीमाना हाल तो ये है, वाह क्या जूदो करम है शहबता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबता तेरा। चलत फिरत करोगे तो मैं तकरीर बंद कर दूंगा। मैं अब मैं कह रहा हूं तो आप क्यों कह रहे हैं?
ये तो पहले आपका काम था कि रोकते बैठो बैठो, जिसको जाना हो 1 मिनट का मौका है चला जाए, जाओ सेहरी खाओ सो। शर्म नहीं आती है यार, सरकार की महफिल है, जितनी देर तक सुनना है अदब से बैठकर सुन लो। हुआ क्या जूदो करम है शह बता तेरा, हुआ क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। या रसूल अल्लाह, आपके करम का हाल यह है कि सरकार आपकी बारगाह में जो जो सवाल करे सबके सवालों को आप पूरा फरमाते हैं। आपकी बारगाह से कोई साइल खाली नहीं जाता है, किसी के लिए ना आपके दरबार आली से नहीं सुनाया जाता, सबके लिए हां है। जो नबी की बारगाह में सवाल करे उसका सवाल पूरा किया जा रहा है, जो मांगे नबी की चौखट से आता हो रहा है। और आता के लिए रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बारगाह है। सरकार के एक बड़े मशहूर सहाबी हैं हजरत सवाद बिन कारिब रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सवाद बिन कारिब रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की नात कहते थे। ये आज की तरह अल्लम गल्लम नाते लोग जो कहते हैं अशार, बहुत मजबूरी होती है तो मैं कुछ बक जाता हूं। लगाने में फंसे हैं, फंसाने में लगे हैं, तो मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। रैली चली है, बरेली चली है, झोंका लगा है, धक्का लगा है, ये सब अशार है। अफसोस है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी सरकार की नात कहते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी नात कही है, मैं सुनाना चाहता हूं। आका ने इजाजत दे दी, बैठ गए। सरकार का चेहरे करीम मुलाहजा करके पढ़ने लगे। वो मेरे आका का मुकद्दस चेहरा, आला हजरत अजीमुल बरकत, इसीलिए तो तर्जमानी फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान न तो जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरकार का चेहरे करीम देख करके नात पढ़ रहे हैं। नात शरीफ का एक शेर यह है, फकुल्ली शफीयन यौमल क़यामा। उर्दू में इसका तर्जमा यह है कि या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आप हमें बख्शवाइए। सरकार मुझे क़यामत के दिन बख्शवा लें। फकुल्ली शफीयन यौमल क़यामा, मेरे आका मेरे शफी हो जाएं आप क़यामत के दिन। सरकार मेरी मग़फ़िरत कराएं। आका का चेहरे करीम देखते जा रहे हैं और ये शेर पढ़ते जा रहे हैं। एक मर्तबा पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा। सरकार ने अपने सहाबी के मकसद को समझ लिया कि मेरे सहाबी मेरे चेहरे को देख करके क्यों बार बार यही पढ़ रहे हैं। तो नबी का दरियाए करम जोश पर आया। आका ने फरमाया, सवाद बिन कारिब, जा मैं क़यामत के दिन रब की बारगाह में शफाअत करके तुझे जन्नत दिलाऊंगा। बहुत। अब आला हजरत का शेर पढ़ो, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मांगने वाला तेरा। आका की बारगाह का मांगने वाला महरूम नहीं होता। हजरत सवाद बिन कारिब नात पढ़ करके अपने आका से अपनी बख्शिश चाह रहे हैं। नबी कौनैन की बारगाह से मांगा किसने नहीं।
آج آپ اگر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے سوال کر دو تو آپ کو بدعتی کہا جاتا ہے، مشرک کہا جاتا ہے، مگر آؤ ذرا سیرت رسول کا مطالعہ کرو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت پاک کا وہ حصہ بھی سامنے رکھو کہ ایک سرکار کے بڑے مشہور صحابی ہیں۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو بات ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس نتیجے پر غور فرمائیے۔ آقا کریم کے صحابی بڑے مشہور صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سرکار کو وضو فرمانے کے لیے پانی پیش کر دیا کرتے تھے۔ آقا کو پانی پیش کیا، سرکار خوش ہو گئے اپنی خدمت پر۔ نبی کونین کا دریائے کرم جوش پر ہے، اپنے صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں سل۔ کچھ لوگ حدیث پاک کو اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں کہ سل عنی، حدیث شریف کی کتاب میں یہ علماء موجود ہیں، انی کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ سرکار نے اتنا ارشاد فرمایا سل، مانگو۔ آقا نے یہ نہ ارشاد فرمایا مجھ سے مانگو، نہ یہ فرمایا اللہ سے مانگو، کچھ نہیں۔ آقا صرف اتنا ارشاد فرماتے ہیں مانگو۔ اب صحابی کا مزاج دیکھیے، ان کے شعور و عقل پر قربان جائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا سل، مانگو، تو عرض کرتے ہیں اسألک، آپ سے مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مانگنا شرک ہوتا تو آقا منع فرما دیتے، ربیعہ مجھ سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ رسول اللہ کے سامنے رسول کے صحابی رسول سے مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے مانگتا ہوں، اور مانگتے کیا ہیں؟ عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ سے آپ کی غلامی مانگ رہا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی عطا فرما دیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، میرے کریموں سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ اللہ اللہ، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا نہیں کیا، سرکار سے جو مانگے عطا فرما رہے ہیں۔ نبی کونین سے اقتدار مانگو، دے رہے ہیں، بخشش مانگو، عطا فرما رہے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، معاف فرما رہے ہیں، بھلائیاں طلب کرو، نبی کونین عطا فرما رہے ہیں۔ رسول کونین کی بارگاہ میں بوڑھا جائے وہ بھی پا رہا ہے، جوان سوال کرے وہ بھی پا رہا ہے، امیر و غریب مانگے وہ بھی پا رہے ہیں، بچے عورتیں سوال کریں سب کا سوال پورا کیا جا رہا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا نہیں فرماتے ہیں، سب کچھ میرے سرکار عطا فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، رب مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ نبی کونین کے دربار سے سب کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے میرے آقا، آپ کا کریمانہ حال تو یہ ہے کہ لا ربی عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جو قانون چاہے عطا فرما دیں اور جس کے لیے چاہے قانون کو تخفیف فرما دیں۔ آؤ ذرا دیکھو، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، رمضان شریف کے مہینے سے اپنے نبی کے وقار کو ملاحظہ فرماؤ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں،
سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے, اپنی فریاد لے کر کے حاضر ہوتے ہیں, آنکھیں اشکبار ہیں, چہرہ آزردہ ہے, نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, آقا سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رمضان شریف کے اس مہینے میں روزہ کی حالت میں اپنے بیوی کے قریب چلا گیا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفارہ ادا کرو, جاؤ 60 روزے رکھو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا یہ حال ہوا. میرے سرکار 60 روزہ رکھنے کی استطاعت میں اپنے اندر نہیں پا رہا ہوں. آقا کریم نے ارشاد فرمایا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا غریب ہوں کہ ایک مسکین کو نہیں کھلا سکتا ہوں تو 60 مسکینوں کو کہاں کھانا کھلاؤں گا. روزے کا 2 ہی کفارہ بیان کیا گیا ہے. اگر روزہ کوئی جان بوجھ کر کے توڑ رہا ہے تو 2 مہینے کا روزہ رکھے, 60 مسکین کو کھانا کھلائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کفارے کو بیان فرما دیا اور اللہ کے حبیب کے سامنے صحابی سن رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ان دونوں کی طاقت میرے اندر نہیں ہے. تب تک نبی کی بارگاہ میں کھجور کا ایک بھرا ہوا ٹوکرا پیش کیا جاتا ہے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا یہ کھجور کا ٹوکرا اٹھاؤ اور لے جاؤ, اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو. میرے سرکار نے ایک تیسرا نسخہ ان کے لیے تجویز فرما دیا. سرکار کے سامنے وہ اپنی مجبوری بیان کر رہے ہیں تو میرے آقا نے ان کے عذر پر ایک تیسرا نسخہ عطا فرمایا. اس پر بھی وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ شریف میں مجھ جیسا غریب کوئی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا لے جاؤ تم اپنے لیے اور اپنے احباب اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کر ڈالو. سرکار نے وہ کھجور کا ٹوکرا انہیں دے دیا اور ان کے لیے کفارہ قرار دے دیا. ذرا اپنے نبی کا اختیار ملاحظہ فرماتے چلیے, کہاں کہاں اپنے آقا کو دیکھو گے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ان صحابی کے لیے کفارے کا یہ کتنا عظیم خاص طریقہ عطا فرما دیا ہے کہ سب سے زیادہ غریب ہو تو جو کھجور کا ٹوکرا آیا ہے لے جاؤ تمہیں سے استعمال کر لو, یہ تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کریمانہ حال تو یہ ہے کہ خلق کے حاکم ہو تم اور رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود, جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود کرو درود. اور فرش والے تیری شوکت کونوں کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کونوں کیا جانے. خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا, فریرا تیرا. یا رسول اللہ یہ زمین والے آپ کا مقام و مرتبہ کیا جان پائیں گے. آپ کے مقام و مرتبہ کا حال تو یہ ہے کہ عرش اعظم پر آپ کی بلندیوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے. جس رسول کی بلندی کا جھنڈا عرش اعظم پر لہرائے, زمین والے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو جاننا چاہتے ہیں نہیں جان پائیں گے. آقا کریم کا وہ مرتبہ ہے, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ حال ہے. میرے آقا جب عرش سے آگے معراج شریف میں تشریف لے گئے تو عرش بھی حیران ہو گیا کہ نبی کونین کہاں جا رہے ہیں. لا مکان میں جا رہے ہیں, مکان میں رہنے والا لا مکان میں جا رہا ہے, جسم و جسمانیت والا لا مکان میں جا رہا ہے. عقل کی عرش کی عقل دنگ ہو جاتی ہے, عرش کی بھی سمجھ میں نہیں بات آ رہی ہے کہ یہ نبی کونین جا کہاں رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا عرش اعظم سے آگے بڑھے تو عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, اور جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے, ہائے تیرا مکان ہے.
نہ عرش سمجھ پائے نبی کونین کے مقام و مرتبہ کو، کوئی مخلوق میں نبی کے وقار و مرتبہ کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ آؤ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فیصلہ دے رہے ہیں، مرد مومن تجھے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے ان کی عظمت کا حال تو یہ ہے، ان کے وقار کا حال تو یہ ہے، ان کے شوکت و بزرگی کا حال تو یہ ہے کہ نبی کونین کا چرچا ہر طرف ہے، جہاں دیکھ نبی ہی کا ذکر پائے گا، جہاں دیکھ نبی ہی کا نام پائے گا، ہوا فضا میں نبی کا ذکر پائے گا، خشک و تر میں نبی کے ذکر کو پائے گا، بحر و بر میں نبی کے ذکر کو پائے گا، آسمان و زمین میں نبی کے ذکر کو پائے گا، دائیں بائیں نبی کے ذکر کو پائے گا، مشرق و مغرب میں نبی کے ذکر کو پائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم و دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، تیری ہی داستان ہے، فرش والے تیری شوکت کولو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، فریرا تیرا، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا 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 تیرا۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام پر تو سب کو روزی مل رہی ہے، نبی کونین ہی کا دربار عالی ہے جہاں سے سب کچھ مل رہا ہے۔ یہ روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، قرآن سب نبی کونین ہی کے صدقہ میں ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، 18ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المومنون، تحقیق مومن کامیاب ہیں۔ رب فرماتا ہے مومن کامیاب ہیں۔ آج آپ کا ذہن و فکر اس طرف جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ہم دولت کما لیں تو کامیابی ہے، سب سے زیادہ ہمارے پاس علم ہو جائے تو کامیابی ہے، سب سے زیادہ ہم سیاسی اقتدار حاصل کر لیں تو کامیابی ہے، سب سے زیادہ ہم اجتماعی شکل میں ہو جائیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اپنے اپنے فکر و شعور کے مطابق ہر آدمی اپنی کامیابی کا ایک دستور متعین کر لیتا ہے، لیکن جب قرآن سے فیصلہ لیا جائے، قرآن تو بتا دے کامیابی کس کے لیے ہے۔ علم والے کے لیے کامیابی ہے، قرآن تو بتا دے کہ صاحب ثروت کے لیے کامیابی ہے، قرآن تو بتا دے ہمیں کامیابی کس کے لیے ہے، کون لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو رب تعالیٰ قرآن میں اعلان فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں۔ کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان والا جب کامیاب ہے اور رب کے فرمان کے مطابق ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ ایمان والا ہی کامیاب ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کون وہ مرد مومن ہے جو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں رہا ہو، کون وہ مرد مومن ہے جو ذلیل و رسوا پایا جا رہا ہو۔ آج جب لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مسلمان ذلیل و خوار دکھائی دیتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں نہیں، مرد مومن نہ کل ذلیل تھا، نہ مرد مومن آج ذلیل ہے۔ مرد مومن کی عزت و وقار کا اعلان تو رب ارشاد فرما رہا ہے کہ عزت مومن کے لیے ہے، کامیابی ایمان والے کے لیے ہے۔ جب رب نے اعلان فرما دیا کہ ایمان والا کامیاب ہے، تو ایمان والا اب کامیابی کی دلیلیں تلاش کر رہا ہے۔ وہ غور و فکر کرے کہ ایمان اس کا کتنا مضبوط ہے، وہ کس طور پر ایمان پر عمل کر رہا ہے اور کس طور پر اعلان کر رہا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور کامیابی ہمارے لیے ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے۔ آؤ آپ کا ذہن و فکر میں بدلتا ہوا چلو، آپ نے کس طور پر اپنے آپ کو مومن کہنا شروع کر دیا ہے، آپ کا مزاج کس طور پر اپنے آپ کو مرد مومن ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ جب آپ مقدس صحابہ کی زندگی کو مطالعہ میں لائیں گے اور صحابہ کی مقدس زندگی کو دیکھیں گے تو آپ ذرا دیکھتے چلیے، صحابہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے ہیں، اپنے آقا کی زیارت کیا کرتے ہیں، ساری باتوں کو سنا کرتے ہیں۔ صحابہ بھی فاقہ کیا کرتے تھے، ان کے بھی مکان بوسیدہ رہے
रहते थे, उनके भी जिस्म पर फटे पुराने कपड़े रहते थे। हमारे पास तो आज न जाने कितने जोड़े कपड़े मौजूद हैं, न जाने कितनी दुकानें पाई जा रही हैं, बड़े बड़े महल्लात पाए जा रहे हैं। एक मकान पर इत्तेफा नहीं होता है, बहुत सारे मकानात पाए जा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो दरख्तों के साए में अपनी जिंदगी को बसर किया करते थे। हमारी निगाह जब सीरत सहाबा पर जा रही है तो हम देख रहे हैं कि वो भूखे और प्यासे रहा करते थे, लेकिन कभी अपनी जबान पर न शुक्री का लफ्ज नहीं लाते थे। परवरदिगार हम भूखे हैं, हमें इलाल आलमीन इस तरह से भूखा मत रख, नहीं बल्कि अपने रब का वो हर हालत में शुक्र अदा फरमाया करते थे और अपने रब का शुक्र गुजार हुआ करते थे। वो कभी भी ना शुक्री नहीं किया करते थे। सहाबा की मुकद्दस जिंदगी का जब हम मुताला कर रहे हैं तो हमें ये भी तारीख मिल रही है कि आज बड़े बड़े महल्लात हमारे पाए जा रहे हैं, लेकिन तारीख का मुताला करो, किसी सहाबी का मकान 10 मंजिले का मकान रहा हो नहीं, किसी सहाबी ने तीसरे मंजिले के मकान में आराम किया हो नहीं, बल्कि उनके आराम का हाल तो ये था कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम जब आराम फरमा रहे हैं और कैसर और किसरा का कासिद पहुंचता है तो देख करके हैरान रह जाता है। मोमिनों के अमीर यही हैं जो एक दुर्रा सर के नीचे रख करके और खाली जमीन पर नंगी पीठ रखे हुए आराम कर रहे हैं, लेकिन जब उमर बिन खत्ताब उठ करके बैठते हैं तो वही सफीर कांप जाया करता है, वही सफीर दंग हैरान रह जाया करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने कामयाबी ना महल्लात की बुनियाद पर देखा था, हमने कामयाबी ना तो इल्म की बुनियाद पर देखा था, हमने कामयाबी ना साहब सरवत होने की बुनियाद पर मुलाहजा किया था। हम ये समझते थे कि इख्तिदार में हो जाए तो कामयाबी हमारे लिए है, हम सियासत में हो जाए तो कामयाबी हमारे लिए है, हम इज्तिमाई शक्ल में ज्यादा से ज्यादा अपनी इमेज बना ले तो कामयाबी हमारे लिए है। बल्कि हम तो ये देख रहे हैं प्यारे कि जब हम साहिब ईमान थे कामयाबी हमारे लिए थी, जितना मजबूत हमारा ईमान था कामयाब हम उस तरह थे। इसीलिए तो कहा गया कि सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुलूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इन तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमान वाले की कामयाबी की बात चल रही है, ईमान वाला हर मोड़ पर कामयाब हुआ करता है। ये पेशकश है रजा एंटरप्राइजेस की। हमारा पता है रजा एंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 3, छोटा सोनापुर, नजद अकबर पीर भाई कॉलेज, मौलाना शौकत अली रोड, मुंबई नंबर 8। टेलीफोन नंबर 23091629।